اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دنوں سے میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز اپلوڈ کروں جس کی وجہ سے میرے دوست اور خاص کر کے پوری امت مسلمہ اس سے مستفیض ہو، تاکہ بڑے سے لے کر ایک چھوٹے بچے تک تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم والفرقان الحمید کی تعلیم دلاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے قرآن کریم کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا یہ ان کو صحیح پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس کی بنیاد کو اچھے طریقے سے بنانا ہوتا ہے۔ جب تک ہم قاعدہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تب تک ہمارے بچوں کی بنیاد ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ عالی شان عمارت تب کھڑی ہوتی جب اس عالی شان عمارت کی جو بنیاد ہے وہ اچھے طریقے سے بنائی گئی ہو۔ ہم اکثر اوقات اپنے بچوں کے لیے گھر میں قاری صاحب کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جب قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے تو پڑھا کے جب جاتے ہیں قاری صاحب واپس، تو ہم اپنے بچوں سے سن نہیں پاتے کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے سے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو چیز ابھی میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، اس میں ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، وہ جب یہ چیز دیکھے گا، سننے گا، پڑھے گا تو اسے خود بخود اندازہ ہوتا جائے گا، اور جب یہ چیز آپ سیکھ لیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی خود گھر میں پڑھا سکیں گے۔ اگر پڑھا نہیں پاتے تو جب قاری صاحب کے پاس بچے پڑھ کے جب نکلیں گے تو کم سے کم آپ جب بچوں کو بلائیں گے تو بچوں سے آپ جب سنیں گے تو آپ کو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو ہم نے قاری صاحب گھر میں ہائر کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم منتھلی ہدیہ دیتے ہیں، کیا وہ ٹھیک دے رہے ہیں یا بچوں کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا ویڈیو شروع سے اینڈ تک لازمی سنیے گا، اور ایک ریکویسٹ میری یہ ہے کہ ویڈیو جب دیکھیے اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ کا بھی یہ صدقہ جاریہ میں حصہ پڑ جائے گا۔ جتنے لوگ آپ کے شیئر کیے ہوئے اس لنک سے ویڈیو دیکھیں گے، اس سے مستفیض ہوں گے، فیض حاصل کریں گے، تو آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تختی نمبر 1 ہے مفردات، یعنی کہ علادہ حروف۔ ہمارے بچے جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول میں سے پڑھتے ہیں علی بے تے سے، تو یاد رکھیے گا اردو میں علی بے تے سے پڑھتے ہیں، اسکول میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ جب بچہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے تو قاری صاحب فوراً اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ علی بے تے سے نہیں ہے بلکہ الف با، اس کو با پڑھنا ہے۔ تو با بچہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ چیز خود یاد کی ہوگی اپنے گھر میں، تو جب آپ بھی بچوں کو اس طریقے سے سمجھائیں گے تو بچہ فوراً پک کر لے گا۔ تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس جتنے بھی ہیں بچوں کے، وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے مفردات، ان کا تلفظ جب ہم درست طریقے سے ادا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن بھی ٹھیک ہوگا۔ پر ایک اور بات، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں، 29 حروف بنتے ہیں۔ یاد رکھیے گا انہی حروف کا جو مجموعہ ہے یہی پورے قرآن میں آتے ہیں، ان حروف کے علاوہ باہر سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ جب ہمارے 29 حروف ٹھیک ہو گئے تو یاد رکھیے گا تو ہمارا پورا قرآن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چلیں آج سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے الف، الف نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے الف۔ پھر آگے دوسرا لفظ آ گیا ہے با، با، جب ہم دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کر جدا کریں گے تو با ادا ہوگا۔ آگے تیسرا لفظ آ گیا تا، تا، زبان کا آگے والا حصہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو تا ادا ہوگا۔ تا کی آواز
اوپر کی طرف جائے گی. آگے سا سا. اس میں ایک چیز کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے کہ سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی. سا جو ہے وہ بہت نرم انداز سے ادا کیا جائے گا. یہ دیکھیے یہ نیچے میں آپ کو فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہماری زبان ہے اور یہ ہمارے اوپر والے دانت ہیں. تو سا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب زبان سے سا ادا کریں گے تو اوپر والے دانتوں کو زبان کے ساتھ لگائیں گے. یہ اس طریقے سے سا سا. دانتوں کو زبان کے ساتھ لگا کر فوراً اٹھا لیں گے. جب ہم ذرا سا بھی زبان کے اوپر دانتوں کو دبائیں گے, جس طریقے سے دیکھیے سا, یہ میں نے دبایا ہے تو سیٹی کی آواز نکل آئی ہے. اور ہلکی سی پیچھے سے زبان اوپر پش کر رہی ہے, اوپر سے پیچھے سے زبان اوپر تالو کے ساتھ لگ گئی ہے. تو یہ اس کا مخرج غلط طریقے سے ادا ہو چکا ہے. تو حتیٰ کہ ہم نے کرنا ہے سا, یہ زبان دانت لگائے سا. آگے آ گیا ہمارا حروف ہے جیم. جیم جیم ادا کرتے ہوئے زبان کا جو پیٹ ہے وہ ہم نے اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے تو جیم ادا ہوگا. آگے ہمارا لفظ آ گیا ہے ہا. ہا, یہ ہا کی جو آواز ہم نے بالکل واضح باریک نکالنی ہے اور اس آواز کو ہم نے گلے سے نکالنا ہے, حلق سے نکالنا ہے. اس میں خو کی آواز نہیں آئے گی. آگے ہمارا لفظ آ گیا ہے خو. خو, یہ جو خو ہیں اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے. اکثر ہمارے بچے جو ہوتے ہیں, میں خود بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے خو کی یہ آواز نہیں نکال سکتے. تو ان کو سمجھانے کے طور پر میں یہ چیز بتایا کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں, جب ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے, گلے میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم آواز نکالتے ہیں, اس طرح کی آواز نکالتے ہیں. تو جب بچوں کو میں یہ چیز دکھاتا ہوں تو بچے فوراً پک کر لیتے اسے. تو یاد رکھیں کہ آپ بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کا گلا جب خراب ہو جائے تو گلا خراب ہونے کی وجہ سے اپنے گلے کو جب صاف کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کا یہ خا ادا ہو جائے گی. آگے آ گیا دال. دال, اس کو دا نہیں پڑھنا. دال میں لام کی آواز کو واضح کرنا ہے. دال. دال, جب ہم دا کہیں گے تو ہمارا منہ کھلے گا, تو آگے جب لام کی آواز آئے گی تو زبان کی جو نوک ہوگی وہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ مس ہوگی. دال. یہ آگے آ گیا جی رال. یہ جو رال ہے یہ بھی سا کی طرح نرمی کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کے اوپر بھی سختی نہیں کی جائے گی. سا اور رال دونوں بہن بھائی ہیں. یہ دونوں بہن بھائی سمجھ لیں کہ ایک گھر میں جو دو بھائی رہتے ہیں تو چلیں یہ آگے میں ان کا ایک تیسرا بھائی بھی آگے موجود ہے. جب اس پر میں پہنچوں گا تو یہ تفصیل سے میں بیان کروں گا. آگے ہمارا لفظ آ گیا ہے را. را, یہ جو را ہے, را کو ہم نے ادا کرنا ہے پر. را ہمارا ادا ہوگا کہ زبان اوپر تالو کے ساتھ اس طرح تھرتھرائے گی. را. را, یہ آواز آئے گی, زبان کی نوک جو ہے اوپر کی طرف مڑے گی, تو یہ ہماری را ادا ہوگی. ابھی آگے ہمارا زا. زا. زا, زبان کا جو پیٹ ہے اور زبان کی نوک جو ہے وہ آگے نیچے والے دانتوں کی طرف مڑی ہوگی اور زبان کا جو پیچھے والا پیٹ ہے وہ اوپر تالو کی طرف ہوگا, تو یہ زا ادا ہوگا. آگے گیا سین. سین, زبان کے جو کنارے ہیں یہ ہمارے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگیں گے. سین, اور زبان کا جو نوک ہے وہ ہمارے نیچے والے دانتوں کے ساتھ جب لگے گی تو سین ادا ہوگی. اس میں سیٹی کی آواز ہے.
آگے آ گیا شین، شین، شین میں شدت کی آواز آئے گی. سین اور شین میں اکثر بچے جو ہیں یہ فرق نہیں محسوس کرتے. بچوں کو یہاں پر بہت محنت کی ضرورت ہے، بچوں کو محنت کروانے کی. بچوں کو بار بار اس پہ جب ہم پریکٹس کروائیں گے تو یہ سین کی آواز اور شین کی آواز، سین کی آواز میں زبان کی جو پچھلی بیک سائڈ ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی تو سین ادا ہوگی، اور شین کی آواز جو ہوگی شین، شین کی آواز ہوگی ہماری زبان کے جو کنارے ہوں گے وہ اوپر والے پیچھے داڑوں کے ساتھ لگیں گے، دانتوں کے ساتھ لگیں گے تو ہمارا شین ادا ہوگا. آگے آ گیا ہمارا صاد، صاد، صاد میں مکمل زبان اوپر والے تالو کے ساتھ اور دانتوں کے ساتھ لگے گی تو ہمارا صاد ادا ہوگا. اسے بھی ہم نے پر پڑھنا ہے. آگے آ گیا ضاد، ضاد، ضاد. اچھا میرے بھائیو یہاں پر ضاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے. ضاد میں اینڈ پہ دال کی آواز سنائی دے گی. اسے ہمیں پر پڑھنا ہے کس صورت میں؟ کہ مکمل زبان اوپر والے دانتوں کے ساتھ داڑوں سمیت ثنائے علیہ تک تمام دانتوں کے ساتھ ہماری زبان لگے گی تو یہ ضاد ادا ہوگا. آگے آ گیا یہاں پر یہ ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کی نوک دانتوں کی جڑوں میں لگے گی اور پیچھے سے زبان جو ہے کنارے زبان کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے گے یہ آواز آئے گی، یہ آواز آئے گی. آگے آ گیا جی اسے بھی ہم نے پر پڑھنا ہے اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. پیچھے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ذال پہ جب میں پہنچا تھا کہ اس کا ایک اور بھائی بھی ہے. یہ تین بہن بھائی ہیں، ذال اور یہ ثا. یہ تینوں بہن بھائی ہیں. ان کی مثال لے لیں کہ گھر میں تین بہن بھائی ہیں اور گھر کا دروازہ ایک ہے، لیکن ان تین بہن بھائی جو ہوں گے وہ اس دروازے سے اپنی مرضی سے باہر نکلیں گے. ہر ایک بھائی کا اپنا سٹائل ہوگا، ہر ایک بہن کا اپنا سٹائل ہوگا. اسی طریقے سے ان تینوں کا گھر ایک ہے، نکلنے کا دروازہ ایک ہے، لیکن اپنے ہی اسٹائل سے یہ نکلتے ہیں. تا کو اوپر ہم نے زبان لگا کر دانت لگا کر فوراً اٹھا لینے زبان کے اوپر سے، یہ سا ادا ہوگا. وال، وال جو ہے ہم نے اوپر والی دانتوں کے ساتھ زبان لگا کر ہلکی سی نیچے کر دینی ہے، وال پیچھے کھینچ دینی ہے، یہ وال ادا ہوگا. ابھی وا میں بھی ہم اپنی زبان کو مکمل اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں گے، اس طرح لگا کر زبان نیچے کر دیں گے، منہ اوپر کھول دیں گے تو ہمارا وا ادا ہوگا. ان تینوں حروف میں اگر ہم اپنی زبان کے اوپر دانتوں کا زور دیں گے کہ یاد رکھیے گا ان تینوں حروف کے جو مخارج ہیں وہ غلط ہو جائیں گے. آگے آگے جی عین، عین یہ حلق سے آواز آئے گی عین. جب ہم حلق کے اوپر زور دیں گے، اس کے اوپر جتنی ہم زیادہ پریکٹس کریں گے ہمارا عین ادا ہوگا. آگے آگے جی غین، غین، غین کو بھی ہم پر پڑھیں گے اور یہ پر پڑھتے ہوئے جس طرح ہم نے خا ادا کیا ہے، خا میں ہم نے منہ مکمل کھولا ہے اور خا کی آواز نکلی ہے. غین کی آواز ہم اندر منہ میں تھوڑی سی گلائی لے کے آنی ہے تو ہمارا یہ غین ادا ہونا ہے. جہاں سے خا ادا ہوئی ہے خا سے تھوڑا سے اوپر کر کے غین ادا ہوگا. آگے آگے جی فا، فا یہ جو ہمارے یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے اوپر والے دانت ہیں اور یہ نیچے ہونٹ ہے میرے، ہم نے ہونٹوں کے اوپر آگے والے دانتوں کا کنارے لگانے ہیں. فا، فا یہ ہم نے ان دانتوں کے اوپر سے دانتوں کا زور بھی ہونٹ کے اوپر نہیں دینا. آگے آگے جی قاف، قاف یہ گلے میں سے نکلے گا، گلے کے بالکل اوپر والے اینڈ والے حصے سے قاف نکلے گا، موٹا قاف. آگے آگے یہ باریک کاف، کاف یہ تھوڑا سا اوپر کر کے ہم اسے نکالیں گے، کاف. آگے لام، لام، لام میں اینڈ پہ میم کی آواز آئے گی، لام منہ کو ہم بند کریں گے تو لام ادا ہوگا. آگے میم، میم، میم میں دو مرتبہ ہونٹ آپس میں ملیں گے، جب می کریں گے
تو می کے بعد منہ ہلکا سا کھلے گا، اور جب اینڈ پہ ہم پہنچیں گے تو پھر بھی ہمارا کیا ہوگا، میم، اینڈ پہ بھی میم کی آواز آئے گی۔ نون، نون، نون میں ہم نے اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں اور گولائی میں آواز کو باہر نکالنا ہے۔ واو، واو، ایک اس کو یہ بھی پڑھا جاتا ہے وا، بچے پڑھتے ہیں وا، وا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ پہلا واو، یہ میں نیچے کر کے آپ کو، یہ پہلا واو، پہلے واو کے بعد آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اور آگے واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے۔ اینڈ پہ بھی ہم نے واو کی آواز کا اشارہ دینا ہے، واو، واو۔ آگے آگا جی ہا، ہا، یہ ہمارے سینے سے آواز نکلے گی، ہا۔ یہاں پہ بھی بچے جب یہ چیز ادا کرتے ہیں ہا کو، تو ہا کو اس ہا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہا کی جو آواز آئے گی وہ ہمارے حلق کے اندر سے آئے گی، لیکن یہ جو آواز ہے ہا کی، یہ ہا کی آواز سینے سے نکلے گی۔ آگے آگے حمزہ، حمزہ، حمزہ کی آواز ہم سینے سے، ہا کی آواز سینے سے نکال کے آگے زا کی آواز جو ہے زبان کا جو پیٹ ہے ہم نے اوپر تالو کے ساتھ لگانا ہے، تو زا کی آواز آئے گی حمزہ۔ آگے آگے یا، 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 زبان کا پیٹ ہم نے اوپر پیچھے تالو کے ساتھ لگانا ہے، تو یا کی آواز نکلے گی۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے یہاں پر کتنے پیارے انداز سے یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، نرم حروف، لیکن دیکھیے پیار سے پڑھنے والے حروف۔ یہاں پہ اکثر اوقات جو قاری صاحبان ہوتے ہیں وہ بچوں کو یہ چیز نہیں بتاتے کہ وہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا کہ باریکی سے سمجھایا جائے۔ تو آج کل کا جو ماحول ہے، ہر بچہ جو ہے وہ موبائل یوز کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ میرا یوٹیوب چینل نکال کے دکھائیں گے، وہ بار بار سنیں گے، تو وہ انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ دیکھیے یہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے نرم حروف۔ یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا 3 حروف جو 3 بہن بھائی ہیں، وہ یہ ہیں ظا، ذال، ثا، یہ 3 حروف، یہ تینوں بہن بھائی ہیں۔ ابھی آگے آ گیا جی 3 اور بہن بھائی ہیں جو سیٹی والے حروف، جن میں سیٹی نکلے گی۔ سیٹی والے حروف کون سے ہیں؟ صاد، صاد، زا، سین۔ ابھی یہ تینوں بہن بھائی ہیں۔ صاد جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا اور سختی سے بھی ادا ہوگا۔ سختی سے مراد کہ ہم زبان کو اوپر مضبوطی سے لگائیں گے تو اس میں لچک نہیں آئے گی۔ ابھی زا جو ہے یہ بھی ہے تو ان کا بھائی، لیکن اس میں شدت ہے، شدت کے ساتھ ساتھ یہ موٹا نہیں پڑ جائے گا، اس کی آواز نارمل ہوگی، زا۔ آگے سین، سین جو ہے ٹھیک ہے یہ بھی ان کا بھائی ہے، آپس میں یہ تینوں بہن بھائی ہیں، لیکن یہ دیکھیے سین جو ہے یہ نہ موٹا پڑا جائے گا نہ شدت ہوگی، اس کو بس نارمل انداز میں ادا کریں گے، سین، سین۔ یہ آگے آگے جی حروف ہے قلقلہ۔ ابھی بعض کئی احباب یہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ابھی وہ جب کہیں گے کہ جی قلقلہ، قلقلہ سے کیا مراد ہے، نیا لفظ سنائیں۔ قلقلہ سے مراد یہ ہے کہ ڈبل آواز والے، آپ مثال کے طور پہ کسی چیز پر اس طرح ضرب لگاتے ہیں تو اس میں دھمک ہوتی ہے تو وہ ڈبل آواز دیتی ہے، ایک آواز کے بعد دوسری آواز دیتی ہے۔ یہی مثال ان کی حروف ہے قلقلہ، قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ قلقلہ حروف ہے۔ دیکھیں جس طرح میں آپ کو مثال بھی دوں گا، ہم نے کاف کو ساکن کر کے جب ہم پڑھیں گے، حمزہ کاف زبر اق، یہ دیکھیں ڈبل آواز آ گئی، حمزہ طا زبر اط، یہ ڈبل آواز، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، یہ ڈبل آواز آئے گی۔ یہ جب یہ ساکن ہوں گے، ساکن سے مراد کہ ان حروف پر جزم ہوگی، یہ جو ان سے پیچھے جو حروف ہوگا اس کے یہ متحاج ہوں گے۔ آگے آگے جی دیکھیے حروف حلقی، حروف حلقی سے مراد کہ وہ حروف کہ ان سے پہلے جس حروف پر جزم ہوگی، جزم والے حروف کے بعد یہ آئیں گے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ یہ مثال سمجھ لیں کہ ان حروفوں کے لیے ریڈ اشارہ ہے، جب ہم کسی ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آگے اشارہ بند ہوتا ہے، تو جب ریڈ بتی جل جاتی ہے
تو ہم فوراً گاڑی روک دیتے ہیں. اگر ہم گاڑی نہیں روکیں گے تو چلان ہو جائے گا ہم پر، ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے. یہی تجوید کے قاعدہ کلیہ کے لحاظ سے جب ہم یہ پڑھیں گے تو نون ساکن کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان حروف میں سے کوئی بھی حروف آ گیا تو وہاں پر اظہار ہوگا. صرف نون کا اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اس کی مثال آگے والے سبق جو آئیں گے ان میں آپ کو ان کی مثال انشاءاللہ العزیز ضرور دوں گا. آگے جی موٹے حروف. موٹے حروف کون کون سے ہیں جی؟ صاد، واد، طا، ظا، خا، غین اور قاف. یہ حروف ان کا جو ہمارے تجوید کے قاعدہ کلیہ میں ان کا جو مخفف بنایا گیا ہے شارٹ کٹ کون؟ خصا. خصا، خصا میں کون کون سے حروف آ گئے جی؟ خا اور صاد، واغطن، واغطن، ضاد، غین اور طا، یہ 5 ہو گئے. قض، قض، ظا اور قاف، یہ حروف اس مجموعے کے اندر آ گئے. آگے جی حروف یرملون. حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو اور نون. ان میں ان حروفوں میں صرف را جو ہے اس را کو پر پڑا جائے گا. آگے جو حروف ہے ہم آواز. ہم آواز سے مراد کہ ان حروفوں کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے لیکن فرق ہم نے خود کرنا ہے کہ کون سا حروف ہم ادا کر رہے ہیں. جس طرح تا، تا میں ہماری زبان کا جو پیٹ ہے اوپر تالو کے ساتھ لگے گا اور آگے زبان کی نوک یہ نیچے والے دانتوں کی طرف اس طرح ہوگی، زبان کا آگے والا حصہ اس طرح تا ادا ہوگا. طا میں ہماری زبان اوپر مکمل لگے گی اور سختی تھوڑی سی کریں گے طا کی آواز نکلے گی. سا کا میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے، تو سا بالکل نرمی سے ادا ہوگی کہ یہاں پر زبان کے اوپر ہم دانت لگا کر فوراً اوپر اٹھا لیں گے، زبان کو نیچے کر لیں گے، اندر کھینچ لیں گے، سا ہماری ادا ہو جائے گی. صاد. اچھا جی یہ صاد بھی سین کے ساتھ ملتا ہے، یہ سا سین صاد. یہ بھی صاد میں، سین میں، سا میں ہم نے فرق کس طرح محسوس کرنا ہے؟ سا باریک آواز میں، سین میں سیٹی، صاد میں سیٹی ہوگی اور صاد پر پڑا جائے گا. یہ بھی میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا نا کہ بچے یہاں پہ کر دیتے ہیں کہ ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، ایک ہی پڑھ لیتے ہیں. اور دیکھیے وہاں پہ بھی آگے انہوں نے یہی بتا دیا. ہا کی آواز حلق کے شروع اوپر ہے، یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے زبان سے پیچھے، یہاں سے ہا نکلے گا اور ہا جو ہے بالکل سینے سے آواز کی ہم اوپر سانس اندر سانس کھینچیں گے، سانس کھینچ کے فوراً نکالیں گے ہا، یہ ہا ہماری ادا ہوگی. آگے رال، زا، بود، ضا. رال میں نرمی، زا میں سختی، بود اور ضا. اکثر اوقات ہمارے بھائی ضاد کو بھی ضا پڑھ لیتے ہیں اور ضا تو ہے ہی ضا. تو یاد رکھیے یہاں پہ ضاد کو ضاد ادا کریں، اس کا مخرج مکمل زبان مکمل اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے گی، زبان کے کنارے دانتوں کے ساتھ لگیں گے تو ہمارا ضاد ادا ہوگا. زبان کا جو آگے والا جو حصہ، یہ والا جو حصہ ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرے گا، نرمی کے ساتھ، سختی نہیں کریں گے تو ہم لگا کر فوراً زبان نیچے دانت اوپر کر دیں گے تو ہمارا وا ادا ہو جائے گا. آگے قاف ہم نے موٹا پڑھنا ہے یہ والا، اور یہ کاف، یہ جو ہے کاف باریک پڑھنی ہے. آگے جی الف، واو، یا. ان حروفوں میں ہم نے فرق کرنا ہے. ترتیب حروف باعتبار مخارج. ابھی یہ نکلیں گے ایک ہی جگہ سے، منہ کے فرنٹ والے حصے سے، لیکن الف یہ کریں گے، اس کی آواز نیچے کی جائے گی. واو پہلے منہ گول کر کے پھر ہم نے اوپر کر کے پھر ہم نے منہ نیچے کر دینا، واو ادا ہو جائے گی. یا یہ منہ کے اندر والے حصے سے یہ حروف ادا ہوں گے، آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن جب آپ خود ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. حمزہ ہا،
حمزہ بھی وہیں سے سینے سے نکلتا ہے، ہا بھی وہیں سے نکلتا ہے، لیکن حمزہ میں اینڈ پہ آگے شدت پیدا ہو جاتی ہے، ہا میں شدت نہیں ہے۔ آگے آگے جی عین اور حا، عین اور حا کا مخارج ایک ہی ہے، عین کے اوپر ہم نے نیچے کی طرف زور لگانا ہے، حا کے ہم نے باہر کی طرف آواز دھکیلنی ہے، حا ہماری بالکل واضح طور پہ ادا ہو جائے گی۔ غین اور خا، یہاں پہ اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، غین اور خا کے بارے میں بتایا تھا، وہ نیچے دیکھیں انہوں نے بتا دیا کہ آپس میں ملتے جلتے حروف۔ غین جو ہے وہ بھی اسی جگہ سے ادا ہوگا جہاں سے خا ادا ہوگی، لیکن غین میں ہم نے منہ میں سے موٹی آواز نکال کے آواز کو گول کر کے نکالنا ہے، اور خا جو ہے وہ سمپل طریقے سے خا کی آواز نکال کے منہ کو کھول دینا ہے۔ ابھی دیکھیے ترتیب حروف با اعتبار مخارج، ان سے مراد یہ ہے کہ حروف ایک ہی ہوں، مخارج ان کا ایک ہی ہو، لیکن ان میں ہم نے فرق محسوس کروانا ہے۔ قاف کاف، قاف موٹا اور کاف باریک، جیم شین یا، یہ بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، لیکن جیم ادا کرتے ہوئے ہم نے زبان کا پیٹ پیچھے تالو کے ساتھ لگانا ہے، منہ کے اوپر لگانا ہے، اور جیم ہمارا ادا ہوگا، آگے سے زبان نیچے والے دانتوں کی طرف مڑی ہوگی۔ اور یہ شین کی آواز ہم نے جب نکالنی ہے، پیچھے کے زبان کا جو پیچھے والا جو کنارہ ہوگا، یہ والا کنارہ، اس کے اوپر ہم نے شین اوپر پیچھے والے دانتوں کے ساتھ لگانی ہے، اور آگے سے زبان آگے والا جو آدھا حصہ ہے وہ نیچے والے دانتوں کے ساتھ ہم لگائیں گے، اور زبان اس طرح مڑی ہوگی اور شین ادا ہوگی۔ یا بھی اسی طریقے سے ادا ہوگی۔ آگے یہ بود لام نون، بود لام نون، یہ بود میں بھی زبان دانتوں کے ساتھ لگے گی، لام میں بھی زبان دانتوں کے ساتھ، لام میں زبان سمپل لگے گی، بود کے ساتھ زبان اوپر اس طرح ہو کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگے گی۔ نون، اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں نون زبان لگے گی اور نون ادا ہوگا۔ را میں نے اوپر آپ کو سمجھایا، را اس طرح زبان اوپر کی طرف تھرتھرائے گی اور ہمارا را ادا ہوگا۔ دال تا، میں شدت ہوگی، یہ اوپر میں نے آپ کو سمجھایا، دال میں سمپل، تا میں سمپل۔ ابھی دیکھیے یہ وہی تینوں بہن بھائی پھر آگے ذال اور ثا، یہ دیکھو وا میں نرمی بھی ہے اور موٹا بھی پڑ جائے گا، اور پڑا جائے گا، ذال میں نرمی ہے، ثا میں بھی نرمی ہے، صاد موٹا پڑا جائے گا، اس میں ہلکی سی شدت ہوگی سین کی سٹی کی وجہ سے، زا میں سیٹی نہیں ہوگی، زا میں شدت ہوگی، سین سمپل ہوگا، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ فا واحد ایسا حروف ہے کہ اس کے ترتیب حروف با اعتبار مخارج، اس کے یہ اکیلا ہی ہے، یہ اکیلا ہے، اکیلا سے مراد کہ جس طرح یہ جس مخارج سے ادا ہو اس کے ساتھ کا کوئی حروف نہیں کہ اس طرح ادا ہو۔ فا ہونٹوں کے اوپر دانت لگنے سے، با میم واو، یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے، با میم واو، یہ چیز، یہ آج کی تختی ہماری مکمل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ میں اگلے سبق کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا، تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ سبق سمجھیں، اس کے سبق سمجھیں، حروف مفردات کو سمجھیں، اور الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں یہی حروف پورے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں، ان حروف کے علاوہ کوئی دوسرا حروف باہر سے نہیں آیا ہوا۔ اگر ہمارے یہ 29 حروف ہمارے بچوں کے ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر میں جو قاری صاحب آتے ہیں، ہمیں قاری صاحب ان کو بلائیں گے، ان کی معاونت لیں گے، لیکن جب ان کی معاونت لینے کے بعد بچے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اپنے بچوں، ہمارا دل خود کرے گا کہ ہم اپنے بچوں سے سنیں۔ آج کل یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بچے پڑھ کے آئیں تو والدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہمیں خود نہیں آتا تو ہم جھجکتے ہیں، والدین کے دل میں جھجک ہوتی ہے کہ ہمیں خود نہیں آتا بچوں کی کیا سنیں۔ جب آپ یہ خود سنیں گے، ان حروفوں کو سمجھیں گے تو آپ کا دل کرے گا جب آپ بچے سے پڑھیں گے تو آپ اپنے اچھے انداز سے بچوں کو جب سمجھائیں گے تو آپ کے بچے آپ کی بات پک بھی کریں گے۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ خود بھی سمجھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔